نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل قدر معزز سامعین اور عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں، اور آج انہی آیات کے مضمون کے متعلق چند گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح نفع بخش باتیں بیان کرنے کی اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک سے پہلے ہم نے جو موضوع جس کا آغاز ہوا تھا وہ ہے گناہ کبیرہ، وہ گناہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں اور انسان کے دین اور دنیا، آخرت اور دنیا دونوں کو تباہ اور برباد کر دیتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ایک بہت ہی بڑے اور عام گناہ کو بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے سود لینا اور دینا اور سود کی بنیاد پر کاروبار کرنا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں جب بھیجا ہے تو یہ ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ ہمارا رزق اللہ نے مقرر کر کے بھیجا ہے، صرف ہم نہیں۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، بہت بڑی مخلوق ہے۔ اگر اللہ نے رینگنے والے کسی کیڑے کو بھی دنیا میں بھیجا ہے تو اس کا رزق بھی اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے۔ 12ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ زمین، بعض علماء نے اس کو یوں بیان کیا، زمین کے اوپر چلنے والے تو ہیں ہی ہیں، زمین کے اندر رینگنے والے کیڑے کا بھی رزق اللہ کے ذمہ ہے جو ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ سمندر کے اوپر والے چلے جانوروں کا رزق تو اللہ دیتا ہی ہے، سمندر کی تہے کے اندر موجود جانداروں کو رزق بھی اللہ ہی عطا فرماتے ہیں۔ کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کا رزق اللہ نے اپنے ذمہ نہ لیا ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں اللہ رب العزت اس سے زندگی عطا فرماتے ہیں، سانس عطا فرماتے ہیں، تو سب سے پہلے جن باتوں کا تعین کر دیتے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا۔ لیکن بہرحال انسان ہے اور پھر ہماری طرح کا بیچارہ کمزور اور لاغر، وسوسوں میں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا انسان، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں رزق ڈھونڈنا تو یقیناً پڑتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنا رزق خود حاصل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، حاصل کرنا ہے بالکل، لیکن مقرر اللہ نے کر رکھا ہے۔ اب جب ہم نے رزق حاصل کرنا ہے تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے آمدنی پر۔ آپ کو کچھ بھی چاہیے دنیا میں تو اس کے لیے آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، کپڑے ہیں، کتابیں ہیں، گھر ہے، حتیٰ کہ روٹی ہے، یہ سب چیزیں حاصل کرنے کے لیے آپ کو سرمایہ چاہیے۔
دولت چاہیے. یہ دولت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اپنی نعمتوں میں شمار فرمایا ہے. اس دولت کے علماء فرماتے ہیں کہ بنیادی مقاصد جو انسان کو اس سے حاصل کرنے چاہیے وہ 3 ہیں. 2 مقصد اس کے دنیاوی ہیں اور 1 مقصد اس دنیا کا، اس دولت کا حقیقی مقصد ہے. دنیاوی 2 مقاصد کیا ہیں؟ کہ انسان کے پاس اتنا مال اور دولت ہو کہ اس کی ضروریات کے لیے کافی ہو جائے. بھئی اس کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی سے مانگنا نہ پڑے. اتنا مال اللہ اسے دے دے یا اتنی کمائی اس کی آمدنی ہونے لگے کہ وہ اپنا اور اپنی اولاد کا پیٹ پال سکے. اور دوسرا مقصد یہ ہے کہ مال اتنا ہو جائے کہ کوئی اس کی عزت اور عصمت پر حملہ نہ کر سکے. اتنی عزت اسے مل جائے جس جگہ سے بھی ہو، اکثر تو یہی مال ہے. اتنی اس کے پاس آمدنی ہو جائے کہ لوگوں کے لیے پھر وہ ایک ایسا آدمی بن جائے کہ لوگ اس کی عزت پر، ناموس پر حملہ نہ کر سکے. یہ ہے 2 دنیاوی مقاصد اور بڑے مقصد ہیں. جب آپ کو دنیا میں رہنا ہے 60 سال 70 سال تو ظاہر سی بات ہے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، بے خوف زندگی بھی گزارنی ہے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو ہمیں مال کے ذریعے سے دنیا میں حاصل ہوتی ہیں. لیکن مال کا حقیقی اور بنیادی فلسفہ اور بنیادی ضرورت جو ہماری مال کے ذریعے سے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ کو راضی کریں. اگر اللہ راضی نہیں ہے پھر تو دولت کا انبار بھی کیا فائدہ اس کا. اگر اللہ ناراض ہے تو پھر آپ دولت کے انبار لگاتے چلے جائیے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بنیادی مقصد دولت کا یہ ہے کہ اللہ مجھے اتنا مال اور دولت دے دے کہ میں اس کے ذریعے سے آسانی سے اللہ کی رضا اور اللہ کا قرب حاصل کر سکوں. یہ ہو گیا اس کا بنیادی مقصد. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اور ان کا پیٹ پال سکوں، اور اس کے ذریعے مجھے اتنی دنیا میں مقام مل جائے کہ کوئی میری عزت اور ناموس پر حملہ نہ کر سکے. یہ ہے وہ بنیادی مقصد جس کے لیے یہ انسان کی دولت اس کے کام آتی ہے. اور پھر اللہ رب العزت نے، ہونا تو یہ چاہیے تھا، دیا بھی اللہ نے، ہے بھی اللہ کا اور رہے گا بھی اللہ کا. بھئی میں تو چلا جاؤں گا نا، کتنا کما سکتا ہے؟ اگر آپ نے اربوں روپے بھی کما لیے، خربوں بھی کما لیے، ہیں تو اللہ کے. ایک دن آئے گا کہ آپ چلے جائیں گے. آپ کے پاس تھے نہیں، آپ نے کمائے ہیں، یا آپ کو وراثت میں مل گئے، آپ کے والد نے کمائے ہیں، خاندان نے کمائے ہیں. آپ کے نہیں تھے نا، آپ کے خاندان کے تھے اللہ کے، آپ کو مل گئے. اور ایک وقت آئے گا کہ آپ کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلے جانا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ رب العزت فرماتے کہ انسان، یہ جو میں تجھے دے رہا ہوں اس سے اپنا کھانا اور پینا ایک طرف کر. یہی ہونا چاہیے نا، اپنا لباس ایک طرف کر، ضرورت ایک طرف کر، باقی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے. میرا ہے میں نے واپس لے لیا، میرا ہے میں نے واپس لے لیا. نہ کوئی جزا ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی رضامندی ہے. تجھے میں نے یہ اتنی اماؤنٹ دے دی، اتنی رقم دے دی، اب تو اپنا کھانا پینا لے لے، اپنا لباس لے لے، اپنی ضروریات لے لے، بقیہ واپس کر دے. لیکن اللہ نے یوں نہیں کیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم میرے راستے پر خرچ کرو گے، اگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے تو ایک ایک درہم کو قیمتی بنا دوں گا. ہر درہم کے بدلے اجر اور ثواب عطا فرماؤں گا. اور صرف اتنا نہیں کہ ثواب عطا فرماؤں گا، فرمایا یہ بھی گارنٹی کہ تم ایک خرچ کرو گے میں 10 گنا تمہیں اور دوں گا. چلو جی، اب اس سے بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ بھئی تو ایک خرچ کرے گا
اللہ اسے بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے بڑھائیں گے. جب آپ قیامت کے دن پہنچیں گے اس ایک کا بدلہ لاکھوں اور کروڑوں کے برابر ہو چکا ہوگا. یہ تو وہ جو ادھر چلا گیا، اور جو تو نے ادھر بھیج دیا اس کے بدلے دنیا میں تجھے اور مال اور دولت. وہ میں واقعہ آپ کو میں نے پہلے بھی سنایا، بنی اسرائیل کا قصہ ہے، مانے بھی تو صحیح ہے نہ مانے بھی تو صحیح ہے، اس پر یقین تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن نصیحت کے لیے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے، ایک فقیر بیچارہ ہماری طرح کا بیٹھا ہوا تھا، رو رہا تھا. فرمایا کیوں روتے ہو؟ کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے پتہ نہیں ہے، میرا روزگار اطمینان نہیں ہے، روز کھانا کھاتا ہوں ختم ہو جاتا ہے، اب کل ملے گا نہیں ملے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے بندے، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ سب کو کھلاتے ہیں، تجھے بھی کھلائیں گے. اس نے کہا نہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، دعا کیجئے کہ اللہ اس انسان کا رزق سارا کا سارا آج ہی اسے دے دے تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے. جب تک میں نے زندہ رہنا سارا رزق آج ہی دے دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی، فرمایا اے اللہ اس انسان کا رزق آج ہی اسے دے دے. جتنا بھی رزق تھا، ایک کمرہ دو کمرہ جو بھی تھا اسے مل گیا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے. کئی عرصے کے بعد، اب وہ جہاز اور گاڑیاں تو نہیں ہیں، کئی عرصے کے بعد دوبارہ وہاں آنا ہوا تو گاؤں والوں میں مشہور ہے کہ یہاں جی ایک بہت بڑا سخی رہتا ہے اور اس کا در ہمیشہ کھلا رہتا ہے، جو مسافر جو غریب جو آئے کھائے اور جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی تو یہاں سے گزر ہوا تھا، یہاں تو کوئی ایسا سخی نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے جا کر فرمایا دیکھنا چاہیے. دیکھنے کے لیے گئے تو وہی غریب تو اس دن رو رہا تھا، اس دن تو رو رہا تھا کہ بھئی میرے پاس کچھ ہے نہیں، سارا مجھے ایک ساتھ دے دو، اور آج تیری حالت یہ ہے کہ آؤ کھاؤ آؤ کھاؤ آؤ کھاؤ. یہ تیری تبدیلی کیسے ہو گئی؟ کہنے لگا، اور کیا خوبصورت جواب دیا، کہنے لگا میں نے اللہ سے تجارت کر لی، میں نے اپنا رزق اللہ کے نام خرچ کرنا شروع کر دیا، اللہ نے مجھے اور دینا شروع کر دیا، میں نے اور خرچ کیا اس نے اور دیا، میں نے اور خرچ کیا اس نے اور دیا. تو پھر اللہ تو یوں دیتے، ایک رزق ایک درہم کے بدلے 10 درہم، 100 کے بدلے 10,000، 1,00,000. یہ اللہ کا راستہ تو ایسا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بھئی جو میں نے تجھے دیا اگر تو میرے نام پر خرچ کرے گا تو بس ختم. فرمایا نہیں، تو نے جب میرے لیے دے دیا تو آخرت میں بھی تجھے اجر اور ثواب ملے گا، اور دنیا میں بھی اللہ رب العزت تجھے 10 گنا ریٹرن کر دیتے ہیں، واپس کر دیتے ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ تم اللہ کے نام پر خرچ کر، فرمایا اگر تو یہ خطرہ ہے نا، اگر تو اپنی بیوی کو کھلاتا ہے تو تیرے لیے وہ بھی اجر ہے، اپنے بچے کی تعلیم تربیت کرتا ہے وہ بھی اجر ہے. اگر تو اپنے لیے کماتا ہے اس لیے کہ مجھے کسی ہاتھ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے وہ بھی اجر ہے. تو کتنا یہ آسان راستہ تھا معیشت کا، کہ معیشت اللہ کے ذمہ ہے، ہمیں صرف کمانا ہے اور کما کر اپنے رب کو راضی کرنا ہے بس. لیکن ہم پتہ نہیں، آج معاشی مسائل ہمارے بہت ہی زیادہ بڑے ہو گئے اور ہماری معیشت اتنی تباہ ہو گئی ہے، اللہ معاف فرمائے. اور یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ ہم نے اپنی کمائی کے راستے وہ چن لیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے منع کیا تھا، اور وہ ہے سود. جب ہم نے اپنی معیشت میں سود کو دخل دے دیا، بہت سے ساتھی ناراض ہو رہے ہوں گے، کہیں گے آج کی تم مولوی صاحب کی فضول کی تقریر سننی پڑے گی. اچھا تھا دکان پہ ہی بیٹھا رہتا، مولویوں کا کام نہیں جاتا، سود سود سود. کچھ تو کہہ رہے ہوں گے بکواس سننی پڑے گی، میں نے اپنے اوپر تھوڑی رعایت کی تھی. اب مولوی صاحب کی بکواس 15 منٹ کون سنے؟ بھائی لوگ کہتے ہیں معیشت اور تجارت کے لیے سود ضروری ہے. یہ مولوی تو ایسے بکواس کرتے رہتے ہیں، ان کو کیا پتہ بیچاروں کو، ان کو ملتا کیا ہے. کسی مولوی کی 10,000 تنخواہ ہوگی، کسی کی 5,000 ہوگی، کسی کی 2,000 ہوگی. ان کو کیا پتہ دنیا کیسے کمائی جاتی ہے اور کیسے
خرچ کی جاتی ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہماری معیشت، آپ کا روزگار، آپ کے وسائل، آپ کی ضروریات جو آج پوری نہیں ہو پا رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بالکل آسان سا نظام اللہ نے آپ کو دیا تھا کہ بھئی تیرا رزق میرے حوالے، تو جا کر محنت کر، صدق کے دل سے محنت کر، میں ہی تجھے دوں گا، اور پھر تیرے اوپر ایک مخصوص تو لازم ہے زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اگر تیرا دل چاہے تو اللہ کے راستے پہ خرچ کر، اور اگر خرچ کرے گا تو میں اور بھی دے دوں گا۔ کتنا آسان راستہ ہے، لیکن میں نے اور آپ نے، کیونکہ ہم بنیادی طور پر ایک خوف زدہ انسان ہے، ایک ضعیف اور کمزور انسان ہے، میں نے یہ سمجھا کہ بھئی میری معیشت اور میرا روزگار اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے اگلے 10 اور 15 سال کا سرمایہ میرے پاس جمع نہ ہو جائے، اور اسی چکر میں کہ میں اپنی سرمایہ کاری کو، اپنے روزگار کو محفوظ کروں، جس راستے کو ہم نے چنا وہ راستہ یہ تھا، ہر انسان چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، آپ بھی چاہتے ہیں، بھئی ہمیں 100% یقین ہونا چاہیے، 100% یقین ہونا چاہیے۔ اب آپ کچھ بھی کریں گے، آپ کو 100% یقین تو نہیں ہو سکتا، تو شیطان نے ہمیں ایک ایسا راستہ دکھایا جس میں آپ کو اور مجھے 100% یقین ہو گیا کہ یہ چیز واپس آئے گی۔ اگر میں تجارت کرتا تو مجھے 100% تو یقین نہیں ہے نا کہ یہ پیسہ واپس آ جائے گا۔ ہاں، برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں، آپ بھی سنتے رہتے ہیں، ہم بھی آج بھی ہیں، پرانی باتیں تو چھوڑیں، آج بھی ہیں جو کہتے ہیں میں 10 روپے تھے جیب میں، 100 روپیہ تھا جیب میں جب میں نے کاروبار کا آغاز کیا، آج اربوں روپے میں کھیل رہے۔ کہاں سے آ گئے؟ کہاں سے ان کے پاس اربوں روپے آ گئے؟ اللہ نے دیے۔ لیکن کیونکہ میں اور آپ کمزور ہیں، ہمارا یقین کمزور ہے، ہمارے عقائد میں تھوڑی خامی ہے، اور ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے 100% ریٹرن کی ذمہ داری مل جائے، اسے شیورٹی مل جائے کہ اس کا پیسہ ضائع نہیں ہوگا، تو شیطان نے ایک وسیلہ آج سے نہیں چلایا، اسلام سے پہلے بھی یہی اسباب انسان کو اختیار کرنے کی دعوت شیطان نے دی۔ اور کیوں دی؟ کہ وہ شیطان انسان کو اس کے مستقبل سے ڈراتا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، یہ شیطان تمہیں فقر اور فاقے سے ڈراتا ہے۔ تیرا کل کیا ہوگا؟ بھئی تیری اولاد کا کیا ہوگا؟ تیری بیوی کا کیا ہوگا؟ تیرے بچوں کا کیا ہوگا؟ تیرے پوتوں کا کیا ہوگا؟ شیطان ہمیں وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور پھر اس کے نتیجے میں ہمیں اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو شیطان نے ہمیں آسان راستہ دیا، بھئی تجارت کرے گا یوں ہو جائے گا، یہ کرے گا یوں ہو جائے گا۔ بھئی سود ہے سب سے آسان، آج 1000 روپیہ دے، شورٹی ہے کہ سال کے بعد تجھے 1500 روپے واپس آ جائیں گے۔ شورٹی چاہیے تھی نا، اور مجھے اور آپ کو کیا چاہیے تھا؟ شورٹی۔ شیطان نے کہا بھئی کاروبار کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف نہیں جانا، اس کی طرف جانا، سود کی طرف۔ تو سود در حقیقت ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب ایک انسان کو اپنے رب پر اعتماد نہیں رہتا، رب کے وعدے پر اعتماد نہیں رہتا، جب ایک انسان اپنے مستقبل کو خود سوچنا شروع کر دیتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا نہ سوچیں، میں یہ کہہ رہا ہوں 100% یقیناً نہ سوچیں کہ بھئی ایسا ہی ہوگا، جاننے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو انسان کو جو راستہ سرمایہ اور معیشت میں نظر آیا، وہ راستہ یہ ہے کہ ہم اپنے سرمایہ کو بنیاد بنائیں اور پھر لوگوں سے سرمایہ حاصل کریں، اور اس کا نام سود ہے۔ یہ آج سے نہیں ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی تھا اور پہلی امتوں میں بھی تھا، اور علماء فرماتے ہیں یہودیوں میں بھی
اور عیسائیوں میں بھی اور ان سے پہلے جتنی شریعتیں اللہ نے عطا فرمائی سب میں مشترک بات جتنی بھی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سود ہمیشہ حرام رہا ہے۔ یہودیوں میں بھی حرام، عیسائیوں میں بھی حرام، تورات، انجیل، زبور، قرآن، جتنے اللہ کے صحیفے آئے سب نے یہی پیغام دیا۔ اور قرآن میں تو اللہ نے یہودیوں کی پھر اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ یہ جہنم میں کیوں گئے، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، اللہ نے قرآن میں کہا ہے یہودی جہنمی کیوں ہیں، جہنم میں کیوں چلے گئے، کیوں تباہ اور برباد ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، کیونکہ یہ سود کھایا کرتے تھے، وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ اللہ نے سود لینے اور دینے سے منع کر رکھا تھا۔ آپ کسی کو پیسہ دیں کسی مخصوص مدت کے لیے اور اس پر آپ اضافی پیسہ چاہیں تو یہ سود ہے، چاہے وہ اپنے ذاتی خرچے کے لیے لے چاہے وہ تجارت کے لیے لے۔ اگر آپ کو فیکٹری لگانی ہے، اگر آپ کو صنعت قائم کرنی ہے، اگر آپ کو روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں اور آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے اور آپ کسی بینک سے پیسہ لیتے ہیں اور اس سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ میں اتنا سود ادا کروں گا تو یہ بھی اسی طرح سود ہے جس طرح آپ کسی سے ذاتی معاملے میں سود لے رہے ہیں۔ بعض لوگ خام خواہ اس میں فرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی یہ صنعت اور تجارت کا سود نہیں ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، غلط بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجارتی سود تھا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا مسلمان ہو گئے، اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان لانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں جو ان کا کاروبار تھا وہ یہی تھا کہ وہ سود پر پیسہ دیا کرتے تھے اور تاجروں کو دیا کرتے تھے۔ اب مثال کے طور پر ایک تاجر ہے، یمن سے کوئی چیز مکہ لانا چاہتا ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسے پیسہ دے دیا کرتے تھے سود پر۔ اور جب حجت الوداع کے دن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور ربا کی حرمت کو بیان فرمایا تو سب سے پہلے یہ فرمایا میں اپنے چچا حضرت عباس کے سارے سود معاف کرتا ہوں، جس پر سود ہے۔ کتنی بڑی شخصیت ہیں جن کے سود کی معافی کا اعلان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو یہ تجارتی سود تھا، یہ نہیں ہے کہ اس وقت تجارت میں سود نہیں ہوا کرتا تھا۔ سود اور سودی کاروبار کی بنیاد انسان کی نفسانی خواہشات پر ہے۔ یہ لوگ ہمیں مستقبل کی رنگین خواب دکھاتے ہیں۔ آج جتنے یہ چل رہے ہوتے ہیں اشتہارات ٹی وی پہ گورا کرنے کے قریب سے لے کر گھر تک، یہ جتنی بھی چیزیں یہ خواب ہیں نا۔ ایک آدمی کی حیثیت یہ ہے کہ وہ الٹو گاڑی لے، یہ اسے خواب دکھاتے ہیں کہ تو ہونڈا سویک لے لے، تو ٹویوٹا کرولا لے لے۔ بھائی پیسہ کہاں سے آئے گا، ہم بیٹھے ہیں نا، آجا ہماری بینک میں۔ یہ خواب ہے نا، خواہشات پیدا کرتے ہیں اور خواہشات پیدا کرنے کے بعد پھر انسان کو سود میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو علماء یہ لکھتے ہیں کہ سود لینے اور دینے، اس کی جو پہلی انسان کی نفسیات پر اثر پڑتا ہے کہ انسان کے دل میں لالچ پیدا ہو جاتا ہے، خواہشات نفسانیہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور پھر یہ خواہشات ایسی چیز ہیں جو اس کی دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہیں اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہیں۔ اگر انسان اپنے جتنی اس کی طاقت ہے اسی کے بقدر زندہ رہنا سیکھ لے۔ بھائی میری طاقت ہے 2 کمروں کا مکان ہو، کیوں 4 کمرے چاہیے؟ 4 کمرے کیوں چاہیے؟ میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ گئے ہیں، آپ لوگ بہت سے گئے ہیں، جو نہیں گئے اور جو گئے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے یقیناً درود و سلام پیش کیا ہوگا۔ وہ کتنا بڑا کمرہ ہے، درمیان والا، کتنا، یہ ہمارے 2 پلر کے بھی درمیان میں میرا خیال یہ بھی زیادہ ہے،
وہ ہے وہ گھر جس میں سارے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی گزار دی، رحمت دو عالم نے، اور مجھے اور تجھے 120 125 تو ابھی پیچھے رہ گئے، 1000 گز کے بنگلے چاہیے، پھر اندر اس کے سینما گھر چاہیے، پھر اندر اس کے سوئمنگ پول چاہیے، پھر اس کے اندر پتہ نہیں کیا کیا، یہ خواہشات ہیں نا، یہ ضرورت تو نہیں ہے۔ اب جب میں 1000 گز لے نہیں سکتا لیکن مجھے چاہیے تو میں کیا کروں گا؟ کسی سے قرض لوں گا، کسی بینک والے کی منتیں کروں گا۔ کہتے ہیں جی سود کے بغیر تجارت نہیں چل سکتی۔ سود کے جو نقصانات علماء کرام بیان فرماتے ہیں اور یقیناً قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سود کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ سودی انسان جو سود کا کاروبار کرتا ہے اس کا دل اللہ سخت کر دیتے ہیں، اور سختی اس کی کمزوری یا ضرورت ہوتی ہے۔ جب ایک آدمی کو اس نے یہ دے رکھا ہے کہ مجھے آپ ہر مہینے 300 روپے دیں گے مثلاً، اب وہ آدمی 300 نہیں دے رہا، اب وہ بے شک ہاتھ جوڑے، پاؤں جوڑے، سر جوڑے اور کہے کہ جی میرا بچہ بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، مجھے روزگار نہیں ملا، میں نے یہ کام ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا، میں 300 نہیں دے سکتا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی 300 دے، اگر نہیں دے سکتا اگلے مہینے میں 500 لوں گا اضافی۔ اس کا کاروبار ہی ہے، اس کے اندر سختی پیدا ہوتی ہے، اس کے اندر سے انسانیت کی محبت، ہمدردی کے جذبات سب سے پہلے ختم ہوتے ہیں۔ اور یہ کہنا کہ معیشت اور تجارت کے لیے سود ضروری ہے، اس کے علاوہ نہیں چل سکتا کاروبار، یقیناً ایسا ہی ہوگا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جن کا تجارت، جن کی صنعت، جن کی معیشت خواہشات کی تکمیل کے لیے ہو۔ اسلامی نظام معیشت تو یہ نہیں ہے۔ میں سود کیوں لیتا ہوں؟ اللہ معاف فرمائے، محفوظ رکھے، مثال دے رہا ہوں۔ کیوں کوئی انسان سود لیتا ہے؟ کہ وہ ایک ایسی کمپنی قائم کرنا چاہتا ہے، پہلے اس کے پاس ایک کمپنی ہے، وہ ایک اپنے سرمایہ میں اضافہ، اپنے منافع میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور اس کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس کمپنی سے اتنا منافع حاصل کر سکے، وہ مجبور ہوتا ہے کہ اس کمپنی کی بنیاد پر دوسری کمپنی ڈالنے کے لیے وہ سود لیتا ہے۔ تو یہ سود آپ بعض علماء نے چیلنج کر کے لکھا ہے کہ بھائی اسلامی معیشت یہ نہیں ہے جو سودی معیشت ہے۔ سودی معیشت میں کیا ہوتا ہے؟ کاروبار چند لوگوں تک، چند خاندانوں تک، چند افراد تک مخصوص ہو کر رہ جاتا ہے۔ جو مالدار ہے وہ مالدار سے اور مالدار، جو غریب ہے وہ پہلے سے زیادہ غریب۔ سودی کاروبار میں کیا ہوتا ہے؟ معیشت چند لوگوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، وہ پھر جس طرح چاہیں۔ ہمارے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے نا، شوگر انڈسٹری الگ ہے، چاول کے بیوپاری الگ ہیں، جب مرضی آتی ہے تنگی پیدا کر دیتے ہیں۔ بھائی اخباروں میں آ رہا ہوتا ہے اتنی چینی پڑی ہوئی ہے، بھائی بازار میں کیوں نہیں مل رہی؟ وہ جی تاجر لانا نہیں چاہتا۔ ہمدردی ختم، اللہ کا خوف ختم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، لعنت فرمائی ہے اس تاجر پر جو قیمتیں بڑھانے کے لیے چیز روکتا ہے۔ لیکن سودی کاروبار کرنے والا نہیں سمجھتا، کیوں کہ اسے آگے اتنے پیسے دینے ہیں، جب تک وہ اتنے پیسے نکالے گا نہیں تو آگے دے گا کیسے؟ بھائی مجھے 1000 روپے پورا کر کے دینا ہے، اب میری دکان پہ جو آئے جب تک میں 1000 2000 نہیں کماؤں گا تو میں کیسے جیوں گا؟ 1000 تو اس کو دینا ہے، میں 1000 کہاں سے لاؤں گا؟ اب قیمتیں بڑھتی ہیں، مہنگائی پھیلتی ہے، یہ اسباب ہیں۔ یہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بیان فرما دیے۔ سود کے یہ اسباب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا معیشت میں، تجارت میں، لین دین میں جب سود داخل ہو جاتا ہے اس معاشرے میں مہنگائی اور گرانی عام ہو جاتی ہے۔
پھر مہنگائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب معیشت سود کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ ہماری معیشت نہیں ہے، مسلمانوں کی معیشت قرض حسنہ پہ چلتی ہے، ایک دوسرے کی مدد پر چلتی ہے، ایک دوسرے کی اطاعت پر چلتی ہے، اعانت پر چلتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو معاشرہ دیا وہ معاشرہ یہ ہے کہ ایک آدمی تنگ دست ہے، اپنا کاروبار کا ہنر جانتا ہے مگر کاروبار نہیں کر سکتا۔ اب مالدار کو حکم یہ ہے کہ بھائی اگر تیرے پاس پیسہ پڑا ہے تو اللہ کی خاطر اسے دے دے، اللہ کی خاطر اسے دے دے۔ فرمایا اگر کسی نے تنگ دست کو مال دیا، جتنے مدت کے لیے دیا، ہر روز اس مال کے بقدر اسے صدقے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ میں نے 1 لاکھ روپے کسی کو دے دیے، غریب کو، جا تو تجارت کر، 1 سال بعد واپس کر دینا، 1 لاکھ ہی کرنا، زیادہ نہیں کرنا۔ اب ہر روز 1 سال تک 1 لاکھ صدقے کا ثواب ملتا ہے روزانہ۔ اور فرمایا اگر وہ مدت گزر جائے اور وہ تنگ دست نہ دے سکے، اگر وہ اس مدت میں اضافہ کر دے تو پھر دگنا ثواب ملتا ہے۔ یہ ہے ہماری معیشت۔ اگر نہیں دینا چاہتے دوسرا راستہ بھی ہے، مزاربت۔ آپ اس کو سامان خرید کے دے دیں، آپ کہیں کیا کاروبار کرنا چاہتے ہو؟ یہ کاروبار ہے بھائی، سرمایہ میرا، محنت تیری، جتنا منافع ہے اتنا میرا اتنا تیرا، مزاربت ہے۔ اسلامی معیشت میں بیت المال غریبوں کے کام آتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتا ہے، بے کسوں کے کام آتا ہے، مزدوروں کے کام آتا ہے۔ اور ہماری بینکیں، میں یہاں سے آپ کو ایک بچہ دیتا ہوں، اس کو قرضہ لے کے دکھا دیں، بینک والا پہلے کہے گا بھی تیرے پاس کتنے؟ اگر آپ کو 1 کروڑ کا قرضہ چاہیے تو آپ کے پاس 10 لاکھ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو 2 کروڑ کا قرضہ چاہیے آپ کے پاس 30 لاکھ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو گاڑی چاہیے آپ کے پاس 1.5 لاکھ روپیہ ہونا چاہیے۔ یہ غریبوں کے کام آ رہے ہیں، یہ سود غریبوں کے کام آ رہا ہے بھائی، یہ تو امیروں کے کام آ رہا ہے۔ جس کے پاس پہلے سے مال ہے آپ اسے مزید مال دے رہے ہیں، جس کے پاس پہلے سے سرمایہ ہے آپ اسے مزید سرمایہ دے رہے ہیں۔ جو پہلے سے کھاتا پیتا انسان ہے، کہتے جی مولوی صاحب یہ آپ نے اچھی بات بتائی، غریبوں کو دے دے، واپس کیسے آئے گا؟ ریٹرن کون کرے گا؟ ہمارا معاشی نظام تو یہ ہے کہ جو واپس کر سکتا ہے اس سے پیسہ دیا جائے، اور پہلے شورٹی دے کہ وہ واپس بھی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ کون سی صنعت ہے؟ جہاں امیر کو مزید امیر بنایا جائے، جہاں غریب بیچارہ جتنا بھی ہنرمند ہو، جتنا بھی اس کے اندر صلاحیتیں ہوں، کیونکہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے اس لیے وہ اپنی تجارت نہیں کر سکتا، یہ کون سی صنعت ہے؟ یہ ہمارا نظام تو نہیں ہے، یہ شیطانی نظام ہے۔ انسان کو سود کا جو سب سے پہلا اثر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، اور فرمایا یہ اثر دنیا میں تو نظر نہیں آتا، آخرت میں نظر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، سودی کاروبار کرتے ہیں، لا یقومون، کل قیامت کے دن قبروں سے ایسے کھڑے ہوں گے کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، جیسے کوئی پاگل انسان کھڑا ہوتا ہے جس کے اندر عقل نہ ہو، فہم نہ ہو، فراست نہ ہو، ایک پاگلوں کی طرح ان کا کھڑا ہونا قیامت کے دن ہوگا۔ یتخبطہ الشیطان من المس، اور یہ پاگل پن کس وجہ سے آیا کہ شیطان نے ان کے ذہن پر تسلط جما لیا۔ جب آپ کسی سے سود لیتے ہیں یا آپ کسی کو سود دیتے ہیں، اللہ کا قرآن کہتا ہے شیطان آپ کے ذہن کو کنٹرول کر لیتا ہے، پھر آپ شیطانی سوچتے ہیں، پھر آپ اسی طرح سوچتے ہیں جس طرح شیطان تجھے سوچانا چاہتا ہے،
جس طرح شیطان تجھے بتانا چاہتا ہے، اور اللہ نے اس کی مثال یوں دی، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، پھر شیطان انہیں یہ سکھاتا ہے کہ بھئی سود بھی تو تجارت کی طرح ہے، جب تجارت کا منافع جائز ہے سود کا منافع بھی تو جائز ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ شیطان نے جب تیرے اوپر کنٹرول کر لیا، پھر تجھے یہ سکھایا کہ بھئی تجارت اور سود میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مسلمان، اگر تو مسلمان ہے، اگر تو اللہ کو ماننے والا ہے تو میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ نے سود کے نقصانات نہیں بیان کیے، سود کے فوائد نہیں بیان کیے، سود کی وجہ سے ہونے والی کسی بھی چیز کو بیان نہیں کیا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا اے ایمان والے، شیطان تو تجھے کہتا ہے نا کہ سود بھی ایسا ہے جس طرح تجارت ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ احل اللہ البیع وحرم الربا، اگر تو اللہ کو مانتا ہے تو تیرے رب نے بیع تو حلال کر دی، سود حلال نہیں کیا۔ شیطان کو یہ جواب دو بھئی یہ ایک نہیں ہے، میرے رب نے، ویسے بہت سے فرق ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا بھی چاہیے کتابوں کو۔ تو بہرحال یہ سود ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کی دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر دیتا ہے، اور کتنی تباہ کرتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا ایک درہم لینا اس طرح ہے جس طرح کوئی انسان 36 مرتبہ زنا کرے، اور یہ تو کم ہے۔ ایک روایت میں فرمایا سود کے اندر 70 برائیاں ہیں، 70 گناہ ہیں، اور سب سے کم درجے کا گناہ یہ ہے کوئی انسان اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرے، اس کے برابر ہے جو سود لے رہا ہے۔ آج سے توبہ اور استغفار کر لے، یہ سود میں نہیں ہے برکتیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے، میں کیا کہوں، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں، سود ختم ہو جاتا ہے، سود باقی نہیں رہتا، سود سے ہونے والی آمدنی باقی نہیں رہتی، باقی رہتی ہے یربی الصدقات، جو اللہ کے نام صدقہ اور خیرات جو جائز طریقے سے کمایا جائے وہ باقی رہ جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔